اور مولا علی کا ایک لقب ہے ابو تراب. کیا؟ مٹی کا باپ. اصل میں تھا یہ کہ مولا علی کا گھر بقعہ نور تھا، جنت کا ٹکڑا تھا، سکون ہی سکون تھا. سکون کی وجہ کیا تھی؟ علماء نے بتا دیا کہ وجہ یہ تھی کہ حضرت علی اور فاطمہ نے کام تقسیم کر کے رکھے تھے. آپ کے گھر میں سکون اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے کام علی اور فاطمہ کی طرح تقسیم نہیں کیے ہیں. مولا علی اور سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا، حضرت علی باہر کا کام کرتے تھے، سودا سلف لانا، پیسوں کا اہتمام کرنا، باہر سے پانی لانا، کیونکہ ہر گھر میں ٹونٹیاں وغیرہ تو نہیں ہوتی تھی، پانی موجود نہیں ہوتا تھا. اونٹنی کا چارہ لانا، اونٹنی کو نہلانا، باہر کے جتنے کام تھے وہ مولا علی کی ذمہ داری تھی. اور گھر کے جتنے اندر کے کام تھے، آٹا پیسنا، چکی چلانا، یہ بہت بڑا مشکل کام ہے. میرے تایا کی چکی رکھی ہوئی تھی، سچی بات ہے میں جوانی میں بھی وہ نہیں اٹھا سکتا تھا، اتنی بھاری ہوتی تھی. چکی پہ وہ آٹا پیسا جاتا تھا، چکی چلانا، برتن دھونا، جھاڑو لگانا. جی آج تو میری بہنوں اور بیٹیوں کو جھاڑو لگانے کے لیے بھی ماسی چاہیے. ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ گئی تھی بابا، بہت ساری خادمائیں اور باندیاں، یہ نوکرانیاں آپ کی خدمت میں آتی ہیں، میں آپ کی بیٹی ہوں اور آپ مجھ سے پیار بھی بہت کرتے ہیں، کام کر کر کے تھک جاتی ہوں، ایک باندی، ایک نوکرانی مجھے بھی دے دیں تاکہ میرے ہاتھ بٹائے کام میں. آقا کریم نے فرمایا بیٹی کیا ہوتا ہے؟ عرض کی بابا تھک جاتی ہوں، ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، رات بھر عبادت کرتی ہوں، دن بھر کام کرتی ہوں، سونے کا ٹائم نہیں ملتا، تھک جاتی ہوں. بس میرے آقا کریم نے یہ سوچ کے فاطمۃ الزہرا کو بیٹی نہ دی، اپنا باندی نہ دی، کہ آپ صرف باپ نہ تھے نا، ریاست کی سربراہ اور حکمران بھی تھے، کہ اگر میں فاطمہ کو باندی دے دوں تو دے سکتا ہوں، لیکن کل کسی غریب صحابی کی بچی کو باندی نہ ہو تو میں خدا کو کیا مول دوں گا. کاش ہمارے حکمران سیکھتے حضور کی زندگی سے. عاشق رسول کہنا، ریاست مدینہ کہنا، یہ تو آسان کام ہے. اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنا یہ عین ایمان اور اسلام ہے. ہمیں ہر سنت، ہم مولویوں کو اور پیروں کو اور مدرسے کے اساتذہ کو ہر سنت یاد ہے. داڑھی رکھنا سنت ہے، امامہ رکھنا سنت ہے، پانچے کہاں ہونے چاہیے، کپڑے کا رنگ کہاں ہونا چاہیے. ہم یہ مولوی لوگ بھی یہ سنت بھول جاتے ہیں کہ اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنا یہ سنت ہے، مصطفیٰ ہے. میں نے کئی مرتبہ بتایا ہے، حضور اپنا مبارک جوتا سی رہے تھے اپنے ہاتھوں سے. کسی غلام نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اجازت دے، میں آپ کا یہ جوتا سی لوں. آقا میں کس مرض کی دوا ہوں، آقا مجھے اجازت دے میں جوتا سی لوں. میرے آقا کریم نے فرمایا میں جانتا ہوں تو کام یہ بخوشی بھی کرے گا، اچھا بھی کرے گا، لیکن میں اپنا کام اپنے ہاتھ سے کر کے دنیا کو پیغام دے رہا ہوں کہ محمد تم میں تم جیسا بن کے رہنا چاہتا ہے. محمد تم میں تم جیسا بن کے رہنا چاہتا ہے. تو یہ ہم پیر اور مولوی مریدوں جیسے بن کے کیوں نہیں رہتے؟ ہم نے تو خدام رکھے ہوئے ہیں. ایک اہل اللہ سے پوچھا گیا کہ متکبر کی علامت کیا ہے؟ فرمایا جو شہر میں جائے اپنا سامان خود نہ اٹھائے.
اپنا سامان خود نہ اٹھائے اور کسی نمازی کو کسی مقتدی کو کہہ دے یہ سامان تو اٹھا کے چلو۔ ایک ہے آپ کسی اپنے مرشد کو، اپنے استاد کو، اپنے امام کو دیکھیں، ان سے سامان لے کے پہنچائیں، یہ ایک صورت ہے، لیکن وہ خود نہ اٹھائے، وہ کسی کو خود کہے، یہ دوسری صورت ہے۔ پہلی صورت میں جائز بھی ہے، آپ کو ثواب بھی ملے گا، لیکن کسی امام کی، کسی مولوی کی یہ خواہش نہیں ہونی چاہیے کہ میں کام نہ کروں، میں کام کروں گا تو دنیا کیا کہے گی؟ وہی کہے گی جو مصطفیٰ کو کہا تھا۔ تمہیں جتنی بھی عزتیں ہیں رسول اللہ کے صدقے میں ہیں نا۔ جب رسول اللہ اپنا کام اپنے ہاتھ سے کیا کرتے تھے تو فاطمہ الزہرا کو بھی میرے آقا نے کوئی باندھی نہ دی، کہا بیٹی تھک جاتی ہو؟ جی یا رسول اللہ تھک جاتی ہوں۔ کہا بیٹی میں تمہیں وظیفہ نہ بتاؤں کہ تھکن تجھے کبھی بھی نہ ہو؟ اب سب کا بھلا ہو رہا ہے، جو بھی شخص کام کر کر کے تھک جائے نا، یہ مصطفیٰ سب کو وظیفہ دے رہے ہیں۔ تو سیدہ نے عرض کی حضور پھر تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ فرمایا بیٹی ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو۔ اللہ کے نام کی تأثیر یہ ہوگی بیٹی کہ سارے کام کی تھکن اتر جائے گی۔ جی جن کے پاس معصیاں رکھنے کی طاقت نہیں، یہ سیدہ کے صدقے میں مصطفیٰ کے در کی خیرات ہے۔ ایمان مضبوط ہو تو اتر جائے گی، لیکن ہمیں یہ تو تسبیح پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا، ہمیں تو ادھر سے سلام پھیرا ادھر سے بھاگنا ہے، چاہے کہ نمازی کے آگے سے بھی کیوں نہ گزرنا پڑے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کام انہوں نے تقسیم کر کے رکھے تھے، لیکن پھر بھی میاں بیوی میں اختلاف ہوتا ہے، ہو جاتا ہے، اس اختلاف کو ہوا نہیں دینی چاہیے۔ آج ہمارے گھر جو برباد ہو چکے ہیں نا، ہمارا جو معاشرہ آج تباہ ہو چکا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم ان ہستیوں کی سیرت پہ عمل نہیں کیا۔ آج جب بیٹی ہم کسی کے گھر بہو بنا کے بھیجتے ہیں تو ماں کیا کہتی ہے؟ بیٹی میری ناک نہیں کٹوانا، میں بیٹھی ہوں نا، میں کسی کی ضرورت نہیں، دب کے نہیں چلنا، تو لاوارث نہیں ہے، تو یتیم نہیں ہے، تیرے 6 بھائی بیٹھے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے؟ پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے کہتے تھے بیٹی بس جو نصیب تیرا ہمارے گھر میں تھا وہ پورا ہو چکا، اب تیری میت وہاں سے اٹھے گی، بیٹی رہن یہ بنا کے جاتی تھی۔ ایسا جی اب کیا ہے؟ اب لڑکے والے، لڑکے کی ماں کہتی ہے بیٹا جب سے یہ آئی ہے تو اس کا غلام بن گیا ہے، بیٹا بیوی بیوی ہے، بیوی کو بیوی بنا کے رکھو بیٹا، سر پہ چڑھ گئی ہے، دماغ خراب ہو گیا ہے اس کا۔ ان الفاظوں نے بزرگوں کا غم سمجھانا ہے، ان الفاظوں نے ہمارے گھروں کو برباد کر کے رکھ دیا۔ اور بنانے والے، صلح کرانے والے، پہلے تھوڑا اختلاف ہوتا تھا، خاندان کے بزرگ لوگ آ جاتے تھے، صلح کروا دیتے تھے۔ اب میں سچ بتاتا ہوں، میں بار بار آپ کو بتاتا ہوں، مجھ سے سب سے زیادہ مسائل جو پوچھے جاتے ہیں وہ 2، یا تو میرے ابا کی ملکیت میں حصہ کتنا بنے گا، یا طلاق کے مسائل۔ سب سے زیادہ رات کو 3 بجے لوگ کنڈی اٹھا کے کہتے ہیں طلاق دے کے آیا ہوں، دے کے آیا ہے تو میں کیا کروں، اچھا کام کر کے آیا ہے کہ تمہیں ہار پہناؤں۔ امام صاحب میں غصے میں تھا، طلاق دی ہی غصے میں جاتی ہے، محبت میں کب دی جاتی ہے؟ تو اختلاف ہو گیا تھا سیدہ فاطمہ الزہرا کا اور مولا علی کا، یہ ہوتا رہتا ہے۔ وہ اختلاف لڑائی نہ تھی، وہ گالیاں نہ تھی معاذ اللہ، وہ بدتمیزی نہ تھی، وہ لڑنا جھگڑنا نہ تھا، وہ روب جمانا نہ تھا، نہیں، بس نظریے کا کسی بات پہ اختلاف تھا۔ جب اختلاف ہو جاتا ہے تو کیا کرتے تھے پہلے مرد؟ طلاق دیتے تھے، لاٹھی اٹھاتے تھے؟ نہیں، کیا کرتے تھے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی
ایک دو مرتبہ بیویوں نے کچھ مطالبات اس قسم کے کر دیے، رسول اللہ نے کیا کیا تھا؟ گھر کی چھت پہ جا کے سو گئے تھے۔ اللہ نے قرآن اتار کے سمجھا جاتا ہے، سمجھ جاؤ۔ جی یہ میرا موضوع نہیں، میں اس طرف نہیں جا رہا۔ تو آقا قریب آئے، پوچھا بیٹی فاطمہ علی کہاں ہے؟ کہا ابا کسی بات کو اس کی ناراضگی ہو گئی، باہر چلے گئے۔ آج کا باپ تو کہتا اس کی یہ جرأت کہ نبی کی بیٹی، بیٹا چلو میرے ساتھ میرے گھر، 2 دن جب بھوکا رہے گا نا، کھانا نہیں ملے گا تو خود دوڑتا ہوا آئے گا۔ سچ بتائیں مسٹر نہیں کرتے ہیں نا، گھر تب بگڑتے ہیں۔ لیکن میرے مصطفیٰ علی گھر میں نہ تھے تو رسول فاطمہ کے گھر میں بیٹھے نہیں، باہر چلے گئے۔ میں یہ واقعہ تفصیل سے اس لیے بیان کر رہا ہوں، 2 وجہیں، ایک تو لنگر آ جائے آپ کے لیے ورنہ اتنی دیر مجھے نہیں کرنی تھی، اور دوسرا یہ کہ جو معاشرہ میرا بگڑ چکا ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ گھر ہمارے آج بھی جنت کے ٹکڑے بقعۂ نور بن سکتے ہیں۔ تو آقا چلے گئے، مسجد میں گئے تو حضرت علی مٹی میں سوئے ہوئے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مسجدوں میں نہ قالین ہوتے تھے، نہ دریاں ہوتی تھی، نہ ماربل ہوتی تھی، بس زمین پہ سجدہ کیا جاتا تھا۔ اور آج بھی دریوں سے، قالینوں سے زیادہ سجدہ ثواب، زیادہ سجدے کا ثواب مٹی پہ سجدہ کرنے میں ہے۔ زمین پاک ہو تو جا نماز پہ اتنا ثواب نہیں جتنا مٹی پہ سجدہ کرنے میں ثواب ہے۔ جا نماز ناجائز بھی نہیں، دریا ناجائز بھی نہیں، ناجائز ہوتی تو میں لگنے نہیں دیتا۔ تو حضرت مولا کائنات مٹی میں لیٹے ہوئے تھے، لت پت ہو گئے تھے۔ اب آقا کریم اٹھے، آئے، مولا علی کو ہاتھ سے پکڑ کے اٹھایا، اٹھا کے مزمل کی چادر سے میرے مصطفیٰ علی کی مٹی جھاڑ کے کہنے لگے قم یا ابا تراب، ابو تراب کھڑے ہو جاؤ۔ نبی کا کردار بھی یہی ہے تو سسر کا کردار بھی یہ ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ اپنے بیٹی کو سپورٹ کرے۔ نہیں، مصطفیٰ چلے گئے، مسجد میں گئے، علی کو اٹھایا، اپنی چادر سے مٹھی جاری، ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر میں لے آئے۔ آج بھی اگر ہمارے بزرگ یہ کردار ادا کریں نا، ہمارے گھروں میں سکون آ سکتا ہے، لیکن وہ سکون مٹ چکا ہے، وہ ہمارا سکون برباد ہو چکا ہے۔ اگر زندگی کا سکون چاہیے تو سیرت مولا علی پہ، سیرت فاطمہ پہ عمل کرنا ہوگا۔ جو کردار میرے نبی نے کیا، دنیا کے سسر وہ کردار ادا کریں۔ اور پھر یہ وہ مولا علی ہیں، حضرت علی کہتے تھے میرے نام تو بہت ہیں، لقب تو بہت ہیں، بس مصطفیٰ نے جو میری مٹی جھاڑتے ہوئے مجھے کہا تھا نا ابو تراب، اس لقب سے، اس اعزاز سے بڑا رتبہ اور کوئی مجھے نہیں لگتا۔